کریم اور اس کی یہ خصوصی نشریات، ایک خوش آمدید آپ کو۔ دنیا کا ہر بچہ کسی نہ کسی لحاظ سے منفرد ہوتا ہے، بے شک وہ کسی کمی کا شکار ہو، کسی بیماری کا شکار ہو۔ ڈاؤن سنڈروم کوئی بیماری تو نہیں ہے، البتہ ایک جینیٹیکل ڈس آرڈر ضرور ہے جس کا شکار بچے پیدائشی طور پر ہوتے ہیں، اور ڈاؤن سنڈروم کا شکار بچے دوسرے بچوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ عام بچوں کی نسبت ان بچوں کی جو سیکھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس کی رفتار تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ 21 DSP ایک ایسا فلاحی ادارہ ہے جو کہ ڈاؤن سنڈروم کے شکار بچوں کو معاشرے کا باصلاحیت اور خود مختار شہری بنانا سکھا رہا ہے تاکہ وہ اپنے بل بوتے کے اوپر اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ تو ہمارے ساتھ اس ادارے کی جو سربراہ ہیں وہ موجود ہیں، تسنیم زہرا میں جوائن کریے۔ السلام علیکم تسنیم۔ وعلیکم السلام۔ اور تسنیم زہرا جو اس ادارے کو چلا رہی ہیں، ان کا اپنا بیٹا ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہے، احمد، وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ تسنیم، بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے والدین کے لیے جب ان کو یہ پتہ چلے کہ ان کے بچے کو کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بیماری کیوں نہ ہو۔ تو ڈاؤن سنڈروم سے متعلق جو آپ کو آگاہی تھی وہ احمد کی پیدائش کے بعد ملی، ایک انسپریشن تھی جو ملی کہ نہیں آپ ڈاؤن سنڈروم کا شکار بچوں کے لیے کام کرنا ہے؟ ایکچولی یہ تھا کہ ہمارے جب مطلب یہ پیدا ہوئے محمد احمد، تو اس وقت تک ہماری فیملی میں مطلب کہیں بھی ہم نے، بلکہ ہم دونوں میاں بیوی بھی ڈاؤن سنڈروم کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ہم نے کبھی ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں تھا، اور جب یہ پیدا ہوئے تو اس وقت تک ہمیں ہاسپٹل والوں نے بھی تھوڑا بہت بتایا تھا کہ فیچرز چینج ہوں گے، ایکچولی کیا سچویشن ہم ہینڈل کریں گے یہ اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا تھا۔ لیکن یہ کیونکہ ڈیلے ہوتے ہیں تھوڑا سا، تو آہستہ آہستہ ان کا مطلب کرالنگ کرنا، ان کی سیٹنگ اور جو تو وہ باقی بچوں سے مختلف تھی۔ تو آہستہ آہستہ پھر اس کے یہ سب سے اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے سرچ کیا گوگل پہ، نیٹ پہ، ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے پاس گئے، تو ہمیں ریئلائز ہوا کہ دے آر نارمل، یہ ہر طرح کا ایٹیٹیوڈ کر سکتے ہیں اگر ہم ان پہ بھرپور توجہ دیں۔ ہمیں ان کے اوپر پورے مکمل توجہ دینی ہوگی تو یہ ہوگا۔ ایکچولی یہ بچے تھوڑی زیادہ اٹینشن مانگتے ہیں، جی بالکل، تھوڑی سی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، جیسے ہی ایک ماں کو یا معاشرے میں آپ کو جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں تو اس پہ آپ کو تھوڑی محنت، جیسے ہم نارمل بچوں پہ بھی بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، یہ تھوڑے سے سلو ہوتے ہیں، جس پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا، ہمیں سلیکٹ کیا، چنا، اور پھر ہم تھوڑا سا بالکل نعمت سے نوازا۔ اور ہم نے یہ تو تھا کہ آپ نے کوئی بھی انفارمیشن آپ کے پاس موجود نہیں تھی، آپ نے جانا، آپ نے سیکھا، آپ نے وہ ایکسپیرینس کیا، لیکن اس کے بعد پھر ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد پھر ایک ادارہ اسٹیبلش کر لینا اور وہاں ایسے ہی بچوں کو جمع کر لینا، یہ پھر خیال کب آیا؟ اس کا ریزن بھی میں یہی سمجھتی ہوں کہ یہی ہے، کیونکہ جب میں سیکھتے ہوئے اس راستے پہ ہمیں کئی سارے پیرنٹس ایسے ملے جو بالکل بے یار و مددگار ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے بچے میں کہیں کوئی کمی ہے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نہیں اس چیز کو کسی ماں کے لیے، باپ کے لیے یہ ماننا آسان کام نہیں ہوتا کہ اس کی اولاد کو کسی طرح کا بھی صحیح کوئی ایشو ہے، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے۔ بالکل، تو یہ جب میں یہ سمجھی کہ بہت اچھے طریقے سے میں اس حقیقت کو ساتھ لے کے چل رہی ہوں، اور ان کو لے کے میں نے کبھی ان کو چھپایا نہیں، کبھی میں مطلب جیسے اگر ہم کسی جگہ پہ گھومنے پھرنے گئے ہیں کسی مشہور جگہ پہ، تو کئی ایسے تھے کہ کونی مار کے دیکھو یہ اس بچے کے ساتھ ایسے کر رہی ہیں، جیسے بالکل نارمل، مطلب حیرت انگیز آپ کو بہت ساری آوازیں، گوسپ سنتے ہیں آپ، بہت ساری باتیں آپ پر آتی ہیں۔ لیکن جی تسنیم، ایسے بچوں کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے پیرنٹس کے لیے، خاص طور پہ اگر بات کریں تو کون کون سی چیزیں ہیں جن کو اوائڈ کرنا چاہیے اور جو چیزیں اپنانی چاہیے وہ بھی بتائیں ہمیں؟ یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، آپ سے ہم سے بہت زیادہ، ہم لوگ یہ سمجھ ہوتے ہیں کہ یہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، جبکہ یہ ہمارے سے بھی زیادہ ہر چیز کو سمجھ رہتے ہیں، گرمی سردی کا احساس اور رشتوں کا ایکسپریشنز، جی بالکل، ان سب احساسات کو یہ بہت جلدی فیل کرتے ہیں۔ ایون کہ اگر کبھی میں تھوڑا سا لاؤڈ ہونے لگوں تو یہ فوراً سر جھکا لیں گے، اپنا منہ چھپائیں گے، کوئی کوشن آگے
کریں گے, مطلب فوراً یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ موڈ خراب ہے. احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلے ایک تو ہم ان کو بالکل اپنے روٹین وائز جیسے آپ ہم زندگی گزاریں ان کو بھی اسی طرح لے کر چلیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے یہ کہی نا کہ ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر جو ایک عجیب سا تاثر بنا ہوا ہے ایسے بچوں کے لیے کہ آپ ان کو باہر لے کر نہ چلیں یا ان کو نارمل لائف گزارنے کی کسی بھی طور پر جو ہے وہ سکھائیں نہیں ان کو. تو یہ بہت اچھا ہے کہ آپ سکھا بھی نہیں ہو, یہ آگاہی بھی دے رہی ہیں. تو محمد احمد اسکول جاتے ہیں, الگ سے کسی اسکولنگ کی ہے, گھر میں آپ ابھی فی الحال کیونکہ چھوٹا ہے ابھی تو بہت اسکولنگ کی 7 ایئرس کے ہیں. میں نے جیسے اپنے بڑے 2 بچوں کو 3 ایئرز میں مونٹیسری میں کیا تھا. ان کے لیے مجھے تھوڑا زیادہ سرچ کرنا پڑا کہ ان کو ایسا ایٹماسفیئر دیا جائے, ایسا انوائرمنٹ دیا جائے جس میں یہ ایک انکلوسیو ایک الگ سے نہ ہو, سب ایسے سیٹ اپ میں بالکل, کیونکہ ہم لوگ ان کو ساتھ لے کے چل رہے تھے ہر چیز میں جس سے ان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو. انفارچونیٹلی اسکولنگ کے حوالے سے تھوڑی سی ہمارے ساتھ ایسا رہا کہ وہ ایک سائڈ پہ کر دینا بچے کو نا, کہ ان کو انوالو نہیں کرنا. اگر فرض کریں یہ ہائپر ہو رہے ہیں تو آپ حق کر رہے ہو, ڈفرینٹ تدابیر ہیں. لیکن ہمارے یہ اس قسم کے کورسز اویئرنیس اب بہت زیادہ آ رہی ہے. اچھا آپ نے بتایا کہ ان سے بڑے جو 2 آپ کے بچے ہیں انہی کی طرح آپ ان کو بالکل لے کر چل رہی ہیں. وہ دونوں بچے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو ان کا ریلیشن شپ آپس میں کیسا ہوتا ہے؟ بہت اچھا, بہت اچھا. چھوٹے ہوتے میرے پہلے بڑا بیٹا ہے پھر بیٹی. میری بیٹی نے ایک دفعہ مجھ سے کوسچن کیا کہ ماما میری فرینڈس کہتی ہیں تمہارا بھائی کیسا ہے. تو میں پہلے ان کو دیکھا, پھر میں نے انہیں بولا کہ بیٹا آپ کے فرینڈ جب بھی پوچھے تو آپ انہیں کہیں کہ ہمارے گھر میں ایک اینجل ہے, وہ ایک چھوٹا ہے, اس کو ہمیں سمجھانا ہے. بہت پیار کرتے ہیں میرے ہسبینڈ, بہت پیار کرتے ہیں. اس سوچ کے ساتھ, اس اپ برنگنگ کے ساتھ دونوں جو ان کے جو سبلنگز ہیں کتنا زیادہ پیار کرتے ہوں گے ان کو. بہت زیادہ کھیلتے ہیں جیسے ایک ہمارے گھر میں ٹوائے ہو, کیونکہ ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے بچے اسکولنگ والے ہو گئے, میرے ہسبینڈ اپنے جاب پہ ہو گئے, میں ہاؤس وائف ہو گئی, بالکل ایک تھا. انہوں نے 7 سال پہلے آ کر کچھ, لیکن 5 سال پہلے سے تو بالکل ہمارے گھر کا یہ احمد کی ہمیں انٹرسٹ دیکھنے میں لگ رہا ہے سیل فون میں کافی انٹرسٹ ہے, گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں میرے خیال سے. جی ان کا ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے, جیسے یہ اسٹڈی ٹائم ہے, یہ کھیل کود کا ٹائم ہے. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی جی بالکل بالکل آؤٹ ڈور. ایکچولی ہمارے گھر کے قریب ہی پارکس وغیرہ بھی ہیں اور انڈور گیمز کی مطلب پلے ایریا بھی ہیں, تو میں ہر جگہ لے کے جاتی ہوں تاکہ ان کا کانفیڈنس اور بڑھے. احمد سے تھوڑی سی بات کریں. احمد ہیلو تو کریں. احمد ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. احمد سیل فون میں کچھ بڑی مزیدار سی چیز دیکھ رہے ہیں. جو ان کا لرننگ پروسیس ہوتا ہے یہ سیل فون کے ذریعے, یا کیونکہ سارے بچے اب تو بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, پراپر ایکٹ کر کے دکھاتے ہیں. جیسے ویل آن دا بس ہے یا ان کی جو فیوریٹ پوئمز ہے ABC ہے, تو یہ اب سارٹ آؤٹ کرتے ہیں باقاعدہ ساری چیزیں. اپنے کلرز ان کو بہت زیادہ پسند ہے, ریکگنائز کیا باقاعدہ, اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ ریڈ کلر ہے, گرین ہے, پرپل ہے. اس طریقے سے مطلب یہ ساری چیزیں سیکھتے بھی ہیں. میں خود بھی ان کو پھر کافی اسپیچ کے حوالے سے آکوپیشنل اور ڈفرینٹ تھیراپیز پہلے کرواتی تھی, لیکن پھر میں نے یہی دیکھا کہ کچھ اداروں سے کے ساتھ ہم لوگوں کا مطلب بہت اچھا لرن کرنا, لیکن ہر ایک کی اپروچ وہاں نہیں. تو ایز اے مدر جو ہے وہ میں نے یہی سوچا کہ اگر میرے پاس ایک فیسلٹی ہے, میں ایک کام کر سکتی ہوں, تو مجھے بھی ان کو لے کے چلنا چاہیے. تو اس وجہ سے کتنا بڑا اب آپ کا جو نیٹ ورکنگ گروپ ہو گیا ہے وہ کتنا بڑا ہے؟ میرے تقریباً 2000 تک لوگ کا اپروچ ہے ماشاءاللہ, اور 300 جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. اور ابھی ہم نے کراچی سے سٹارٹ کیا ہے, 2 برانچز ہیں, ایک PCHS میں ہے, اگرچہ تھوڑی چھوٹی ابھی لیول پہ ہیں, لیکن ہم لوگ اس میں جتنا دے سکتے ہیں ان بچوں کو جو پیرنٹس نہیں بھی افورڈ کر سکتے, تو ہم ان کے ساتھ مل کے ان کو تاکہ وہ لائیں صحیح, نکالیں صحیح. کوئی بھی اگر آپ اس طرح کا کام کریں جس میں فلاحی کام انوالو ہو تو خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں, ایکسپینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ سر پہلے تو ایسا تھا کہ ہم پیرنٹس نے مل کر اپنے بہاف پہ ہم نے سٹارٹ کیا, میں نے خود بھی اور ہم لوگوں نے انویسٹمنٹ کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے لوگ آپ کا کام دیکھتے ہیں, آج کل سوشل میڈیا آپ کا پورا ایک بیک گراؤنڈ بن جاتا ہے, بیک گراؤنڈ آپ کا کام نظر آتا ہے. ابھی میں نے فری میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا تھا جس میں ہماری ڈینٹسٹ کی ٹیم آئی تھی, ہماری فزیکل مطلب فزیشین آئے تھے. تو وہ اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا جب کام نظر آتا ہے تو کچھ مطلب لوگ آپ کے پاس خود ہی انوالو ہونے, بالکل ہم لوگ پھر اپیل
भी करते हैं, ठीक है। ज़कात की, डोनेशंस की भी करते हैं, तो वो इस तरीके से अच्छा ये माशाल्लाह से बताइएगा काम कि करते जो डाउन सिंड्रोम से मुतासर जो बच्चे होते हैं उनको जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ उनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है, तो फ्यूचर में कौन कौन सी फील्ड होती हैं जिनके अंदर इन बच्चों को एडजस्ट किया जा सकता है, जिसमें ये अपनी सलाहियतें दिखा सकते हैं? एक्चुअली इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना स्पीच के हवाले से रहता है, मतलब इनकी स्पीच बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाती है, लेकिन ये हर फील्ड में ही जा सकते हैं, क्योंकि इनको जो है वो एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वही बात आ जाती है कि आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना इनके साथ उतना लग के अच्छा चलेंगे, response ही ये बच्चे उतना दिखाएंगे। रिस्पॉन्स ठीक, देते हैं, बिल्कुल। उतनी ही रिस्पॉन्स जिस तवज्जो की उनको ज़रूरत है वो तवज्जो उनको मिल जाए। बहुत शुक्रिया बिल्कुल। तस्नीम। Thank you so और much. मोहम्मद अहमद, थैंक यू सो मच, अहमद, बहुत thank शुक्रिया। you, thank पूरा you. वक्त आप पाड़ी दो, फोन पाड़ी पर दो, लगे रहें, म्यूजिक सुना हाफिज़ रहे कर हैं। दें। ये अंकल को पाड़ी दो, नाइस। पाड़ी दो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक IQ टेल्स को इजाज़त, अल्लाह।